ناظرین دس از ثانی خان اینڈ یو واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. 2026 جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیو لسٹنگ کا سال ہے, ایشوز کا سال ہے, آئی پی اوز کا سال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ای سی پی کے پاس جو لسٹ ہے اس کے مطابق کوئی 10 سے زیادہ آئی پی اوز ایسے ہیں جو کہ ان پائپ لائن ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک مہینے میں دو آئی پی اوز آ رہے ہیں آن دا مین بورڈ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج. دیٹ از سم تھنگ گریٹ, فینومینل. What we are seeing this is something which market saw in 1991, لیکن جو 1991 1992 کا بوم ہے اس کو بازار آلریڈی بیٹ کر چکی ہے, کیونکہ بازار کنٹینیوس جولائی 2023 کے بعد سے کسی بھی میجر کریکشن کے بغیر ابھی تک چل رہی ہے. اور آج کے دن بھی اگر سینٹیمنٹ کو دیکھیں, فنڈامنٹلز کو دیکھیں, ٹیکنیکلز کو دیکھیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے جو بازار کے بارے میں اس طرح کا اوپینین دیتی ہو کہ بازار میں یہ جو اسپیل ہے بلشنس کا, اس کو کوئی ایک چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں. بندی کی بات تو دور کی بات ہے, جو اچھی کریکشن ہے یعنی اتنی بڑی تیزی کے بعد 15-20% کی جو کریکشن ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلازیبل ہے, بٹ وہ بھی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئے. سو دیٹ از سم تھنگ گریٹ فار دا مارکیٹ. آج کے پروگرام میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پاک قطر تکافل جرنلز نیو آئی پی او. اس کی بک بلڈنگ آئی تھنک اسٹارٹ ہو گئی ہے, اور آئی پی او جو ہے فار ریٹیل سیگمنٹ از گوئنگ ٹو بی ان دا نیکسٹ ویک. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو پہلا ایشو تھا اس پہ رسپانس مارکیٹ نے بہت اچھا دیا. آج اس کی پوزیشن کیسی ہے, ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ بیس ضرور کریں گے. پلس یہ جو نیا پاک قطر جنرل تکافل کا ایشو ہے, آئی پی او ہے, اس کے سیلینٹ فیچرز کو اور کسی حد تک ہم رسک کو بھی سمجھنے اور انویسٹرز کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب ذیشان, who happens to be the CEO of پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ. وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ انیشیٹو کیا ہے, اس کے کیا پوٹینشیل ہیں. سو ثاقب صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے گا کہ یہ جو نیا آپ کا ایشو ہے جس کو آپ لسٹ کرنے جا رہے ہیں, پاک قطر جنرل تکافل, یہ دوسرے انشورنس کمپنیز یعنی جو دوسری جنرل انشورنس کمپنیز ہیں پاکستان کے کینوس پر, یہ اس سے اگر مختلف ہے, اور جو فیچر سیلینٹ ہیں جو آپ کو ممتاز و ممیز کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی, پہلے تو بہت شکریہ ثانی خان صاحب, آپ نے موقع دیا مجھے کہ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جوائن ہو کے اور اپنے گروپ کے بارے میں, اپنی کمپنی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے آگاہ کر سکوں. پاک قطر گروپ کی ایک بڑی ڈسٹنکٹیو پوزیشن ہے پاکستان مارکیٹ کے حوالے سے. پاک قطر گروپ فارچونیٹلی الحمدللہ جب تکافل رولز پاکستان میں بنے, کیونکہ اسلامک انشورنس پاکستان میں آیا ہی 2005 کے اندر, تو 2005 آنورڈز کمپنیز انکارپوریٹ ہوئی, اور پاک قطر گروپ کو الحمدللہ یہ سمجھیں کہ یہ آنر حاصل ہے کہ وی آر دی فرسٹ کمپوزٹ تکافل آپریٹر آف پاکستان, وچ مینس کہ ہم نے لائف اور جنرل دونوں میں کمپنیز انکارپوریٹ کری. اچھا, لائف کمپنی ہماری فرسٹ کمپنی تھی جو پاکستان میں آئی, اور جنرل ہماری تھرڈ کمپنی ہے. انفارچونیٹلی جو ہم سے پہلے دو کمپنیز انکارپوریٹ ہوئیں وہ دونوں اس وقت موجود نہیں ہیں. تو پاک قطر الحمدللہ ناٹ اونلی سسٹینڈ بٹ الحمدللہ بینگ اے فرسٹ موور, اٹس نیور لکنگ بیک. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہمارے, جی فرمائیے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے. تھینک یو. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا الحمدللہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہماری لائف کمپنی انکارپوریٹ ہوئی. اچھا, پاکستان میں ایک بہت بڑا روم تھا اویلیبل. انشورنس اوور آل آپ کو علم ہے کہ پورے اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ لوئسٹ پینیٹریشن پاکستان میں. اچھا, اس کی کچھ وجوہات جو ہے وہ تو لیک آف اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہیں, اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ انشورنس کو ان اسلامک یا خلاف توکل سمجھتے رہے. اچھا, اسلامک پروڈکٹ یا شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی وجہ سے
ایک ہمیں یہ ڈسٹنکشن ملا کہ people wanted to know that what is really تکافل. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک ہمیں بہت بڑا بوسٹ ملا. اور آج الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ان اسپائٹ آف چیلنجز, ان اسپائٹ آف ٹرموائل ود دی اکانومی, آلدو سمجھیں کہ 2007 سے آج 2026 میں ہم لوگ کھڑے ہوئے, تو یہ سفر کوئی بہت لمبا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود تکافل کا جو شیئر ہے وہ تقریباً لائف کے اندر 15% ہو گیا ہے, اور جنرل کا اسپیسیفک شیئر جو ہے وہ تقریباً 13% ہے اوور آل انشورنس پائے کا. That's great, that's great. مجھے اجازت دیں اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے اس کو ریز کرنے کی, تاکہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کر سکیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 2028 کی تیاری میں پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر, کارپوریٹ سیکٹر ہے, i.e. جب ربا بیسڈ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو ختم ہونا ہے, سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سیکٹر جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, دیٹ از جسٹ بیکاز آف یو. تو یہ جو شریعہ ریلیٹڈ آپ کی تھاٹس ہیں, ویژنس ہیں, اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, اور ذرا وقت کی چونکہ قلت ہے تو شارٹلی اپنے جو اسپانسرس ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. بالکل جی. پاک قطر کے اسپانسرز ایز دا نیم سجیسٹ, پاک قطر جو ہمارے چیئرمین ہیں, ہی از فرام دا رولنگ رائل فیملی آف قطر, ہز نیم از شیخ علی بن عبداللہ ال تھانی. اچھا, قطر کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا کلوز ایسوسیٹڈ رشتہ رہا ہے. کیپنگ دیٹ ان ویو, بیسیکلی دے ہیڈ دس تھاٹ کہ وہ پاکستان میں کچھ ادارے انکارپوریٹ کریں, اینڈ دس واز کنسیوڈ way back in 2005, and they had basically committed series of investments here in Pakistan. اچھا, اس میں first one to come was تکافل, جو کہ ہماری کمپنیز انکارپوریٹ ہوئی. اس کے بعد بھی ان کے انویسٹمنٹس کے ادارے تھے, مطلب ڈفرینٹ ادارے لانے کا ان کا ارادہ تھا, بٹ انفارچونیٹلی ہمارا اکنامک کنڈیشن اتنے کنجینیل نہیں رہے جس کی وجہ سے وہ رول بیک ہو گیا. اچھا, اس میں نیچرلی ان کی ایک پلیز کنٹینیو کریں, شریعہ سائٹ کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں. 100 جی. اچھا, یہی میں اس کو مزید اگر الیبوریٹ کروں, ہمارے اسپانسرس کا ہمیشہ سے یہ بڑا ڈٹرمنیشن رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے ادارے انکارپوریٹ ہوں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں, اور ایک یہ ون اسٹاپ اسلامک فائنینشیل شاپ کریٹ کریں. اسی کو پرسو کرتے ہوئے ابھی گزشتہ 2 سال پہلے ہمارے گروپ نے اپنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بھی قیام کیا, اینڈ الحمدللہ ود ان اے شارٹ اسپین آف 2 years that asset management company is also performing very well. زبردست ہو گیا سر. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پچھلے 3 سال کا جو آپ کا گروتھ ریکڈ ہے تھوڑے سے نمبرز پہ بھی روشنی ڈالیں, بیکاز ایز این انویسٹر مائی سیلف آئی ایم ویری کین اباؤٹ نوئنگ کہ یار پرائز ٹو بک اور پروفیٹیبلٹی, ریٹرن آن ایکویٹی کے ساتھ ساتھ ریٹرن آن ایسٹ کے نمبرز کس طریقے سے ہیں پچھلے 3 سال کے نمبرز پہ, اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. ایکچولی اگر میں آپ کو گزشتہ 3 سال کی بات بتاؤں, اوور آل گروپ نے کیا یہ کہ پاکستان کی اوور آل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کری کہ مارکیٹ کو ڈسرپٹ کریں. ایک جو ابھی آپ نے گزشتہ ہمارے لائف کے آئی پی او کو وٹنس کیا, اس میں ہم نے ایک بالکل ڈفرینٹ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر وچ واز بیسکلی مور فوکس ٹورڈس سیونگ, لوگوں کو ویلیو فار منی کیسے ملے, ویلیو پروپوزیشن کیسے کریٹ ہو, تو الحمدللہ وہ پروڈکٹ ہم نے لانچ کری. اب پاک قطر لائف یا پاک قطر فیملی تکافل ہماری, جو کہ شاید 7-8 ارب روپے کا بزنس کرتی تھی آج سے 3 سال پہلے, اس کی گزشتہ سال کی ٹاپ لائن جو ہے دیٹ وینٹ اپ ٹو 29 بلین PKR. اوکے, سملرلی اگر لاسٹ ایئر کا ہمارا پاک قطر جنرل تکافل کا نمبر دیکھیں تو وی ہیڈ اے انکریز آف اراؤنڈ 19%. تو الحمدللہ دیٹ از آلسو بائی اٹ سیلف ریمارکیبل. اچھا دیکھیں, اٹس بیسیکلی from the journal takaful business point of view, it's a two-edged sword. You cannot
just keep on increasing the business without prudent underwriting and taking conscious decision while basically parking the business on board. तो उसमें बेसिकली जो मार्केट की फोर्सेस हैं वो आपको कंपेल करती हैं कि आप कोई भी बिजनेस किसी भी प्राइस पे लिख लें. वो बहुत आसान है, लेकिन असल आपकी बॉटम लाइन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव को मेंटेन करते हुए आपको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस आपके ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर भी है या नहीं. And Alhamdulillah, we are very humbled and proud to say this, that we have been able to strike that balance. So overall, हमारे ratios with respect to, managing the claim ratios, the overall value proposition for the shareholder has been very well managed throughout this, you can say, last 3 to 4 years. ज़बरदस्त हो गया. साकिब साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि आप ये जो ऑफरिंग होने जा रही है इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात करें. आप इशू साइज़ को बताएं, प्राइसिंग को बताएं, और ये जो हम बार बार बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पार्टिसिपेशन किसका क्या रेशो है, इसको आप हम चाहेंगे कि वक्फे के बाद हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें. नाज़रीन डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जैसे हमने बातचीत की कि हम समझना चाहेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन ऑफरिंग है इसका साइज़ क्या है, प्राइसिंग क्या है, और जब हम एलोकेशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर के लिए किस तरह की एलोकेशंस हैं. सो साकिब साहब, ओवर टू यू प्लीज़. जी, थैंक यू अगेन. एक्चुअली पाकिस्तान का जो जनरल तकाफुल का ओवरऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है कैपिटल की वो 500 मिलियन है. हमारा कैपिटल ऑलरेडी 700 मिलियन पे खड़ा हुआ है इस वक्त. सो यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस आईपीओ कि कोई आपको पैसे की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है लाइक अदर एंटिटीज. आप कैश रिच हैं, बहुत ज़्यादा कैश क्रंच नहीं है आपके पास. जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है. बेसिकली इट्स बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स बोथ. Yes, we need to meet the statutory requirement as well. And secondly, जो need of the hour है वो है to basically increase the overall market penetration. Okay. तो पहले मैं आपको first factor का बता देता हूँ. देखें, इस वक्त हमारा 700 मिलियन पेड अप कैपिटल है, जिसको हम 300 मिलियन से इंक्रीज करने की ख्वाहिश रखते हैं. अच्छा, उस 300 मिलियन के अंदर नेचुरली एज पर दी PSX रेगुलेशन 75% will be inshallah going towards the book building, जिसमें हमारे जो 30 मिलियन शेयर हैं उसमें से 22.5 मिलियन शेयर जो है वो बुक बिल्डिंग में ऑफर होंगे इंशाल्लाह ऑन कमिंग वेडनेसडे एंड थर्सडे इंशाल्लाह. राइट. और बाकी जो हमारे 25% शेयर हैं विच इज 7.5 मिलियन शेयर्स वो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह हमारे रिटेल ऑफरिंग के अंदर. अच्छा, हमारी इंस्पिरेशन बेसिकली ये है कि इंशाल्लाह जो हम ये 300 मिलियन रेस करेंगे इससे हम एक तो जो एक मेजर चंक वो इंशाल्लाह एलोकेट कर रहे होंगे टुवर्ड्स अवेयरनेस एंड मार्केटिंग. पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है, तो एक हमारा एलोकेशन उस तरफ है. सेकंड जो हमारा एरिया है इंशाल्लाह वो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल की तरफ बेसिकली वी वुड लाइक टू डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर अमाउंट. और थर्ड एंड द फोरमोस्ट जो एरिया है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ऑल्दो आवर ग्रुप इज वेरी टेक सेवी अल्हम्दुलिल्लाह, बट गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव कि जो कस्टमर को ऑन बोर्ड करना ईज ऑफ यूज के परस्पेक्टिव से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में बहुत माने रखेगी. तो अगर आज हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेंगे तो इंशाल्लाह वी बिलीव दैट वी वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टाइम टू कम. जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया सर. जी प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. जी बस लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, नेचुरली ऑलरेडी हैव अ फुटप्रिंट इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान. ओके. हमारी लाइफ की कंपनी की तो तकरीबन 70-75 ब्रांचेस हैं. जनरल की 8
ہماری میجر سٹیز میں برانچز ہیں which we plan to increase further انشاءاللہ. زبردست. تو دیکھیے انشاءاللہ یہ جو اوور آل جی پلیز دیکھیے ثاقب صاحب نے ہمیں اختصار کے ساتھ سمجھایا کہ اگر میں خود ذاتی طور پر نمبرز کا تجزیہ کروں تو پچھلا جو ان کا آئی پی او تھا اس کے اندر قریب کوئی 5 کروڑ شیئر کی بات تھی اور 37.5 ملین جو شیئرز تھے 3 کروڑ 75 لاکھ وہ بک بلڈنگ میں تھے. ابھی اگر نمبرز کو دیکھیں تو صرف 2.25 کروڑ شیئر جو ہے وہ بک بلڈنگ میں ہیں اور 75 لاکھ شیئرز جو ہیں وہ ریٹیل سیگمنٹ میں ہیں. سو آئی تھنک کہ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اور جتنے کم شیئرز کے ساتھ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ثاقب صاحب مارکیٹ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ایلوکیشن ہے وہ بہت اسٹرکٹر ہوگی, زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی, بیکاز پچھلے آئی پی او نے 18 روپے سے 24.5 روپے تک کی جو ریلی دکھائی ہے دیٹ واز فینومینل. ثاقب صاحب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو روپیہ آپ ریز کریں گے اس کا استعمال کیا ہوگا, اور جو اگر کوئی چیدہ آبجیکٹیوز ہیں فار دا یوز آف دس منی وہ کیا ہے, وہ انویسٹر کے لیے آپ فرما دیجیے. دیکھیں بڑا سمپل ہے بھیا. پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انفارچونیٹلی اس پورے خطے کی سب سے زیادہ لوئسٹ انشورنس پینیٹریشن ہے. اگر اگینسٹ جی ڈی پی دیکھا جائے تو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اراؤنڈ 0.8% آف دی اوور آل جی ڈی پی کنٹریبیوشن تھرو انشورنس سیکٹر. صرف انڈیا اور ایران جو کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ 2.5 سے 3% ہے, اور جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہاں پہ تقریباً 7% ہے. اچھا, وی پرسنلی بلیو دیٹ وی آر اے لینڈ آف اپرچونٹی. وائی؟ بیکاز آر اپرچونٹی لائز ان آر اوور آل پاپولیشن جو کہ تقریباً 250 ملین کے قریب ہے اس وقت. اچھا, ہماری انشورنس پینیٹریشن لو ہونا نیچرلی وی بلیو دیٹ ایک اس کو ہم کیپٹلائز کریں کہ نیڈ بیسڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں لوگوں کو آفر کریں. نمبر 2, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اسلامک پورا ہم لوگ کنورژن کی طرف جا رہے ہیں جس میں بینکنگ سیکٹر بھی اور انشاءاللہ تکافل بھی, جس کے مائلسٹونز آلریڈی اسٹیٹ بینک نے دے دیے ہیں کہ 2028-2030 تک ہم نے پورا اس کو شریعہ کمپلائنٹ سیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے. تو جیسے جیسے یہ کنورژن ہو رہی ہوگی تو شریعہ کمپلائنٹ نیچرلی ادارے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ونڈو کریٹ ہوگی. واٹ وی بلیو کہ اس ونڈو کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ہماری ریڈینس آج ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم ریڈی ہوں گے then we will be basically able to offer the products for the masses. So that is basically the whole objective of this IPO and generating the capital at the particular time. زبردست ہو گیا. اچھا دیکھیں ایک کوئی نارمل سا میرے پاس لوگ میسیجز وغیرہ بھیجتے ہیں, جیسے ہی ہم فلائرز بھیجتے ہیں کہ اس دفعہ ہم فلانے صاحب سے فلانے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں, تو پیپل سینڈ اس کوشچنس. تو ایک جنرل سی بات ہے جو اکثر لوگوں نے پوچھی ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن, ہم اور آپ نمبرز ڈسکس کرتے ہیں, پراسپیکٹس کو اینالائز کرتے ہیں, ریشوز کو دیکھتے ہیں اور اپنا مائنڈ میک کرتے ہیں, because we know the financial systems and how this process of book building and IPOs work. But general people look at it کہ IPO آیا تھا, اس نے 25% 6 دن میں دے دیا, تو ایکسپیکٹیشنز آپ نے ریز کر دی ہیں لوگوں کی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا پچھلا جو ایکسپیرینس ہے گروپ کا, پاک قطر تکافل گروپ کا, وہ اس آئی پی او کے ساتھ کیسا رہا, اور یہ جو ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں نے ریز کر دی ہے وہ آپ کیسے مینیج کریں گے؟ بہت آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور دیکھیں بڑا سمپل سا ہے. آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمٹمنٹ کیسا ہے گروپ کا. دیکھیں الحمدللہ ایک بہت ہی اسٹرانگ بیکنگ کے ساتھ پاک قطر گروپ یہاں پہ انکارپوریٹ ہوا way back in 2006. In spite of all the challenges, we stayed. Alhamdulillah, Yeah. we didn't even stayed. We prospered as well. Yes. ٹھیک ہے. اچھا, آج نیچرلی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ تکافل کا شیئر بڑھا, تکافل کی جو پوری ایک کانسیپٹ کی آج ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ پاک قطر کا نام لیے بغیر رہ نہیں سکتے. Yes. کیونکہ جہاں پہ تکافل کا نام آتا ہے وہاں پاک قطر گروپ کا نام ضرور آتا ہے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ
ہم ایک اسلامک ملک ہے. دیکھیں اسلامک ملک کے اندر نیچرلی لاکھ آپ کو کسی چیز کے ساتھ اختلاف ہو, ایک چیز ضرور موجود ہے کہ لوگ کسی بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ کے بارے میں سننا ضرور چاہتے ہیں. اچھا, یہ گزشتہ آپ کے سوال میں اس بات کا جواب دے چکا کہ آلریڈی ہمارے ہاں انشورنس پینیٹریشن بہت لو ہے, تو ہم تو اس کو صرف اور صرف اپرچونٹی دیکھتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مارکیٹ ڈسرپشن آلریڈی ہم کر چکے, ٹھیک ہے. اور آج کی تاریخ میں اگر میں آپ کو چلیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہماری جو شیئر آفرنگ ہے وہ 10 روپے کی ہے, 10% کیش ڈیویڈنڈ ہم آلریڈی وہ فائنینشیل ایئر جو ہم نے کلوز کر دیا 2025 کا, اس کے اوپر جو ارننگ ہے اس کے اوپر آج کی تاریخ میں ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے اپنے جتنے بھی پروسپیکٹو جو ہے وہ انشاءاللہ انویسٹرز ہوں گے. تو اگر مثال کے طور پہ شیئر جو ہے وہ 10 روپے کا بھی آپ لیتے ہیں تو اس کی ویلیو 9 روپے کی ہوگی. یہ 10 روپے کا تو خیر انویسٹر نہیں لینے دیں گے, H&WIs یہ 14 روپے کا ہی آئے گا. دس از واٹ وی کین سی. مجھے ایک چیز پہ ضمناً سوال آپ سے کرنا ہے اسی پوائنٹ پر, جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ شریعہ کانشیس انویسٹرز جو ہیں پہلے دبک کے بیٹھے رہتے تھے, سوال بھی نہیں کرتے تھے, آج یہ پوزیشن ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے. بٹ یہ ہاؤ اباؤٹ دس نان لائف انشورنس بزنس, کہ جو نان لائف انشورنس بزنس ہے اس میں شریعہ کمپلائنٹ بزنس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے؟ میرے جیسے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے کراچی سے لاہور جانے کے لیے چھوٹے سے ٹریول کی انشورنس چاہیے اور یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. یو سی سچ کائنڈ آف ریسپانس فرام دا مارکیٹ اور نیڈ ان دا مارکیٹ؟ اس میں بھیا ایکچولی ایک جو ایسپیکٹ ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, تو تقریباً 60-65% بزنس جو جنرل کا ہے یا نان لائف کا جو ہے دیٹ از مور کمنگ فرام کارپوریٹ سیکٹر. اوکے, ہمارا جو بزنس کی اوور آل اگر آپ نومنکلیچر دیکھیں گے تو اس میں فائر, مرین, میسلینیس وہ سارا کارپوریٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. ایک فیکٹر ہے جو کہ زیادہ ریٹیل میں ہے, وہ ہے موٹر کا. تقریباً جتنے بھی ادارے ہیں انڈسٹری ایز اے ہول, تقریباً 45-46% بزنس جو ہے وہ موٹر سے جنریٹ کرتی ہے. اچھا, شاید آپ سرپرائز ہوں گے اس وقت جو اوور آل وہیکلز آن دا روڈ ہیں پاکستان میں, اس کا صرف 4 سے 5% کسی نہ کسی طریقے سے یا تو تکافل یا انشورنس کے اندر کورڈ ہے. اچھا, کیوں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ریگولیٹری پرسپیکٹو جو ہے اس حساب سے بہت زیادہ ویل انفورس نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں آپ تھرڈ پارٹی لائبلٹی کے بغیر اپنی گاڑی سڑک پہ نہیں لے کے آ سکتے. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. سرکار جو ہے وہ یوزلی اپنے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہوتی ہے یونیورسل ہیلتھ اسکیمز کے انڈر, وہ ہمارے پاس اتنا امپلیمنٹڈ نہیں ہے. تو what we basically believe that there is a tremendous opportunity both with respect to risk mitigation and especially in takaful. تو شاید آج کچھ اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنا اوور آل مارکیٹ شیئر بڑھانے کی کاوش کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انشاءاللہ ایک سارٹ آف پروسپیکٹو ہوگا جس میں بہت جلدی ہم لوگ جو ہے وہ اس پوری انڈسٹری کو انشاءاللہ ترقی دے سکیں گے. زبردست ہو گیا. ثاقب صاحب, میرے پاس صرف 30 سیکنڈ کا وقت ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں, اور جو آخری پوائنٹ ہے میں چاہوں گا جس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں شارٹلی, یہ جو آپ کی ریٹیل سولوشن ہے اور کارپوریٹ سولوشنس ہیں, اس کا اگر آپ ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں ویو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, بٹ ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. جی دیکھیں, جو کارپوریٹ سولوشنز ہیں وہ تقریباً 88% اس وقت پاک قطر کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو وہ ہمارے اوور آل بزنس کا پائے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ فائر اینڈ پراپرٹی ہے, مرین ہے, انجینئرنگ ہے اور ہیلتھ تکافل ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ریٹیل سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس موٹر کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, پھر ہوم پروڈکٹس ہیں, ایکسیڈنٹل پروڈکٹس ہیں, ٹریول کا ایک پرسپیکٹو ہے, اور ٹریول کا بھی اب بہت سارے ملکوں میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے
without taking تکافل. تو ایک زبردست اس کا بڑا اپ کمنگ قسم کا ایک پرسپیکٹو ہے جو الحمدللہ پروسپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. زبردست ہو گیا. چونکہ وقفے کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے یس نو میں صرف مجھے جواب دے کے میری مشکل آسان کرنی ہے. یہ بتائیں جو کنونشنل انشورنس ہے اس کا پائی بڑا ہے یا آپ کے شرعی کمپلائنٹ سیگمنٹ کا سائز بڑا ہے؟ اس وقت تو کنونشنل کا بڑا ہے، اوکے لیکن فریش بزنس جو جنریٹ ہو رہا ہے اس میں اگر انکریز دیکھا جائے تو تکافل کا انکریز فینومنل ہے. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. ثاقب صاحب ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جب بار بار ثاقب صاحب یہ کہتے ہیں کہ پینیٹریشن کے چیلنجز ملک میں ہیں اور ایک ڈبیٹ بار بار سامنے لائی جاتی ہے کہ جو سیکٹر ہی بہت چیلنجنگ سچویشن میں ہے ادھر اپرچونٹی کیا ہوں گی، تو اس پہ ہم ثاقب صاحب سے سمجھیں گے ریجنز کے اوپر، ایریاز کے اوپر اور جیوگرافی وائز یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کدھر کس سیکٹر میں کتنا پوٹینشیل ہے. کائنڈلی کور دس ان 1.5 منٹ ثاقب صاحب. اچھا بھیا دیکھیں، بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے ہمارے حوالے سے. ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں. ایون اف یو میک اے بجٹ آف ہر ہاؤس، یا ویئر ڈو وی بیسیکلی کیپ دا انشورنس اور تکافل کنٹریبیوشن اور یا پریمیم. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو ایکسپینس میں رکھتے ہیں اور ایکسپینس میں بھی سب سے لوئسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے. بیسیکلی ہماری جو اس وقت اسٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپینس کے کالم سے اٹھا کے انویسٹمنٹ کے کالم میں پارک کروا دیں. ایک اوکے لوگوں کو مائنڈ سیٹ ایسا کریٹ کر دیں کہ وہ انشورنس کی پریمیمز کو، تکافل کے کنٹریبیوشنز کو ایکسپینس کے بجائے انویسٹمنٹ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں. دیکھیں ہماری ہاؤس ہولڈ کے اعتبار سے اس وقت تکافل یا رسک میٹیگیشن کے کوئی بھی ٹول اس کی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. اور اس میں بیسیکلی دونوں میں سمجھتا ہوں کہ قصوروار ہیں، جس میں ادارے یا انڈسٹری اور نیچرلی جو ریگولیٹر ہے جو کہ بہت ساری چیزوں کو انفورس کر سکتا ہے. اچھا جنرلی اگر دیکھا جائے، جیسے میں پہلے بھی اس بات کی آپ کو جو ہے وہ نشاندہی کر چکا کہ ہماری جو اوور آل پاپولیشن ہے، اب کراچی کی صرف پاپولیشن اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ لوگ ہیں. یورپ کے بہت سارے ممالک کی اتنی آبادی نہیں ہے یا جتنی کراچی کی ہے. بالکل ایسے ہی. ہم لوگ جب انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی یورپین ادارے کے ساتھ تو وہ بتاتے ہیں کہ وائی وی آر بیسیکلی ان پاکستان، بیکاز وی بلیو دیٹ دا بگیسٹ اسٹرینتھ از یور پاپولیشن اینڈ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم دیٹ یو بیسیکلی نیڈ ٹو کریٹ دا رائٹ آفرنگ فار دا رائٹ پیپل. اس وقت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 65% ہماری جو پروڈکٹس ہیں دے آر مور فوکس ٹورڈز کارپوریٹس. تو کیا میری اور آپ کی رسک میٹیگیشن یا پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب ہے ہاں ہے، لیکن آن دا شیلف آپ کو بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. بالکل صحیح، بالکل تو صحیح. ہمارا انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ارادہ ہے وہ یہ کہ ہم نیڈ بیسڈ پروڈکٹس کو انشاءاللہ آن شیلف لے کے آئیں گے، اور اس پرسپیکٹو سے نیچرلی لوگوں کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کو پش کریں گے تھرو ڈفرینٹ الیکٹرانک میڈیمز. جو نیچرلی ہمارے پاس تقریباً آپ دیکھیں کوئی 75 ملین ڈیٹا یوزرز ہیں پاکستان میں. رائٹ. اگر ہم ان کو نیڈ بیسڈ پروڈکٹ آفر کریں تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل جس کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں ایز اے کمپنی اینڈ ایز این انڈسٹری. زبردست ہو گیا. یہ فرمائیے ثاقب صاحب کہ جو رسک ایلیمنٹ ہے، جو ایسوسیٹڈ رسک ہیں آف دس پرٹیکولر سیکٹر، وہ کیا ہیں؟ آپ ان کو گنوا دیں، ادروائز وی آلسو ہیو گاٹ اے لسٹ کوسچنز فار یو. دیکھیں رسک فیکٹر تو نیچرلی ایک تو اچھا جو اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے نا وہ بعض اوقات انشورنس کمپنیز کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ وہ ادارے جو کہ شاید انہوں نے کوریجز نہیں کرائے ہوئے ہوتے تو وہ بعض اوقات اس کی طرف تھوڑا سا ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے ایسٹس کو کور کرا لیں. لیکن دوسری طرف ایک پرابلم ہے، وہ ہے کہ بہت زیادہ
थ्रोट कट किस्म का कंपटीशन ऑलरेडी है वो मजीद स्टिफ हो जाता है. अच्छा, रिस्क नेचुरली एक तो ये कि जिस रीजन में हम लोग लाई करते हैं वहाँ पे हमारे पास एक लार्जर पूल में जहाँ पे हम लोग जहाँ से हम लोग कैपेसिटीज बाय कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड रीइंश्योरर्स, वो पाकिस्तान को रीजन के पर्सपेक्टिव से गेज कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से हमें कैपेसिटीज ऑफर कर रहे होते हैं. तो बाज़-औक़ात वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि जब हम ओवरऑल मार्केट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है. बट अगेन आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखें ये चिकन एंड एग सिचुएशन है. या अगर आप अपनी मार्केट को कंजेनियल बनाएंगे, यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली आप ये लार्जर पूल्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जनरल तकाफुल जो है वो अब जैसे कि आपको मालूम है कि लिस्टिंग की तरफ जा रहा है. इंशाल्लाह जो कमिंग हमारा वेडनेसडे एंड थर्सडे है, इसके ऊपर हमारी बुक बिल्डिंग होगी, जिसके अंदर हमारे जो 30 मिलियन शेयर्स हैं उसमें से 75% जो है वो उसमें ऑफर होंगे, विच वुड बी अराउंड 22.5 मिलियन शेयर्स. अच्छा, एक बड़ा हमने एक्सटेंसिव किस्म की वर्किंग की है बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस विद आरएफबी लिमिटेड, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो PA6 की साइट पे अवेलेबल है. उसको आप रिव्यू करें बिफोर मेकिंग या बिफोर कॉलिंग योर शॉट्स. उसमें खासी डिटेल पाक कतर की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट ईयर्स एंड इंशाल्लाह फॉर द कमिंग 5 इयर्स वो पूरी उसमें प्रोजेक्टेड मौजूद है. और आई बिलीव कि वो आपको एक फेयर आइडिया जो है वो दे देगी पाक कतर जनरल तकाफुल की ओवरऑल परफॉर्मेंस की. तो उसके बाद आप इंशाल्लाह डिसीजन लें. As we have discussed during this program, the overall company, the management is committed to basically work towards the Islamic financial, mode, which is Takaful, alhamdulillah. And we have a firm belief, inshallah, the company and the overall Takaful industry will prosper, inshallah, in times to come. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. साकिब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ जायज़ा लिया कि पाक कतर जनरल तकाफुल का ये जो IPO नेक्स्ट वीक आने जा रहा है, इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं. हमने रिस्क के भी ऊपर बातचीत की, ऑपरेशनल रिस्क, अंडर राइटिंग रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी एंड मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क को भी हमने किसी हद तक जाना समझा. और हमारा इसके ऊपर ओपिनियन है, ज़ाहिर है हम इसके लिए लफ्ज़ व्यू नहीं इस्तेमाल करेंगे. हमारा ओपिनियन है कि इस वक्त जो बाज़ार हिस्सेस है वो नए सरमायाकारों की मौजूदगी में IPOs के लिए काफ़ी साजगार है. मार्केट 8.25 के मल्टीपल पे चल रही है. 2026 में काफ़ी सारे IPOs जो हैं वो लिस्ट में हैं, क्यू में हैं. तकरीबन 2 IPO आपको हर महीने आते हुए नज़र आ रहे हैं और आएंगे भी. और अगर हम सिर्फ पाक कतर जनरल तकाफुल या पाक कतर ग्रुप की बातचीत करें तो हमें साकिब ने बताया कि जो स्टेट ऑफ कतर है उसके जो अमीर हैं वो इस कंपनी के स्टेक होल्डर और ओनर में शुमार होते हैं. उनकी पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना पॉलिसी है. इकनॉमिक फ्रेमवर्क पे कतर इज़ ऑलरेडी एक्टिवली वर्किंग विद अस. और अगर हम देखें कि ये पाक कतर ग्रुप की सोच क्या है जिसको सामने रखते हुए बाज़ारी हिस्से की तरफ तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है कि कम 2028 जो रिबा बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं उन्होंने एंड होना है. वो कॉर्पोरेट्स जो विजनरी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान का ट्रिलियंस का जो डेट है उसको भी इस्लामाइज होना है और जो ट्रांजैक्शंस हैं, मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उनको भी इस्लामाइज होना है. सो दे आर लाइक, in fact they have created a new sector in the Pakistan stock exchanges because of taking this initiative. अगर रिटर्न्स की बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो आई वुड नॉट बी कोटिंग द नंबर्स बिकॉज हम कोई लेआउट नहीं करना चाहते. जैसे साकिब ने भी कहा, हम कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि लोग इसकी तरफ इस वजह से राकिब हों कि हम कह रहे हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट मिलने जा रहा है, बल्कि हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि सिंस पाक कतर का जो IPO 18 रुपये से 24 रुपये तक गया और इस कंपनी की पास 3 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो फिर ये फ़ैसला आपका होना चाहिए कि बाज़ार इसमें जितने भी IPOs आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इस ग्रुप को आप देखें, इसके प्रोस्पेक्टस को साकिब की तरह मैं भी कहूँगा अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें.
ثاقب نے تو کہا کہ یہ 10 روپے پہ حصص مل جائے گا، بٹ ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید 14 روپے میں بک بلڈرز جو اس کی پرائس ہے وہ نکالیں گے. بٹ نیکسٹ ویک میں جو بھی کچھ ہوگا ہم ثاقب سے بھی میسج لے کے آپ تک اگلے ہفتے ضرور گوش گزار کریں گے اور اپنا ویو بھی دیں گے کہ اس آئی پی او کو مارکیٹ نے، انویسٹرز نے، HNWI نے، انسٹیٹیوشنز نے کیسے رسپونڈ کیا. سو ناظرین اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.